شیعہ حضرات مٹی کی گوٹی کے اوپر سجدہ کرتے ہیں، اور وہ دلیل میں اس حدیث کو لاتے ہیں کہ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے اپنے ہاتھوں کے اوپر پہلے ایک ہاتھ میں مٹی کو لیا، پھر دوسرے ہاتھ میں اس مٹی کو لگایا، یعنی مٹی کو ہاتھ سے مس کیا۔ اس کے بعد میں جب وہ سجدے میں جانے لگے نا تو اس مٹی کو اٹھایا اور سجدے کی جگہ پر رکھ لیا۔ اب یہ جو صحابی کا عمل رہا، اس کو آپ پہلے اچھی طرح سے تفصیل سے سمجھیے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کن احادیث سے چیز ثابت ہے میں اس کو بھی کلیئر آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے قبل جو اور تمام انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے تو سب میں عبادتیں تھیں، نمازیں تھیں۔ یہ بات الگ ہے کہ نمازوں کے طریقوں میں کچھ ڈفرینس تھا، کچھ فرق تھا، لیکن سارے نبی جتنے بھی آئے ان کی امتوں کے اوپر عبادت ہر کسی نہ کسی طرح سے فرض تھی۔ تو جو پچھلی امتیں رہی نا تو ان میں کیا تھا کہ عبادت کے لیے خاص جگہ ضروری تھی، یعنی کہ مخصوص جگہ پر ہی لوگ عبادت کر سکتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ کہیں پر بھی کسی بھی جگہ پر عبادت کر سکتے ہو۔ اب آپ اسلام میں دیکھیں کہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے ہر حصے کو مسجد بنا دیا۔ مسجد کا مطلب یہ کہ سجدہ گاہ بنا دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں جو اللہ تعالیٰ نے خاص فضل و کرم فرمائے ہیں نا، ان میں سے ایک یہ بہت بڑا خاص فضل و کرم یہ بھی ہے کہ امت کے لیے پوری دنیا کی تمام زمین کو اللہ تعالیٰ نے مسجد بنا دی، یعنی عبادت گاہ بنا دی۔ اس جگہ آپ سجدہ کر سکتے ہیں اگر کوئی پاک مٹی ہے جس میں ظاہراً نجاست نظر نہ آ رہی ہو، تو آپ کے سجدہ کرنے کے لیے، آپ کی عبادت کے لیے، آپ کی نماز کے لیے وہ جگہ آپ کہیں پر بھی پوری دنیا میں نماز پڑھ سکتے ہیں، چاہے آپ دنیا کی کسی بھی زمین پر ہو۔ تو یہ خاص فضیلت تمام امتوں پر، یہ فضیلت تمام امتوں کو نہیں تھی، یہ خصوصیت ہے امت محمدیہ کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام زمین کو ان کے لیے پاک قرار دیا اور سجدہ گاہ قرار دیا کہ تم سجدہ کر سکتے ہو۔ اب یہ مٹی پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے جو چیز ثابت ہے کہ سجدہ گاہ ہے، آپ مٹی کے اوپر سجدہ کر سکتے ہیں، تو یہ ایک اجازت تھی۔ یہ اس لیے اجازت تھی کہ آپ دنیا میں کہیں پر بھی ہوں تو یہ کہہ کے نماز نہ چھوڑ دیں کہ یہاں تو عبادت گاہ نہیں ہے تو ہم لہٰذا نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پوری دنیا کو مسجد بنا دیا، عبادت گاہ بنا دیا، آپ کسی بھی مٹی پر، زمین پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اسی پوائنٹ کو، جیسے شیعہ حضرات اس لفظ کو خاص یعنی مختص کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں سجدہ صرف زمین پر کیا جائے، تو یہ تو محدود ہو گیا۔ اگر صرف سجدہ زمین پر کیا جائے تو کوئی ایسی جگہ پر آپ ہیں جہاں فرشی فرش ہے، جہاں پر مٹی ہے ہی نہیں، تو پھر انسان پہلی امتوں کی طرح محدود ہو گیا نا کہ بھائی جیسے پہلی امتوں کے لیے یہ ضروری تھا کہ عبادت گاہ کا ہونا، اسی طرح سے اگر آپ اس حدیث کے اس لفظ سے آپ اس کا معنی اور مفہوم یوں بیان کریں کہ صرف مٹی پر آپ سجدہ کر سکتے ہیں، تو اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ آپ کے لیے پوری دنیا مسجد نہیں ہے۔ یہ تو ایک امت کے لیے آسانی تھی کہ آپ کسی بھی جگہ پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ مٹی پر عاجزی انکساری آتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ ضروری ہو، وہ لازم ہو کہ جب تک آپ سجدہ مٹی کے اوپر نہیں کریں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور بہرحال یہ ہے کہ سجدے میں جو جگہ ہونا نا ماتھے کی، وہ لیول میں ہونا چاہیے، برابر ہونا چاہیے۔ اب اگر آپ نے اس کی کسی لکڑی کی یا مٹی کی گٹی بنا کے رکھی ہے تو آپ کا سر، ماتھا جو ہوگا نا وہ اونچائی پہ آ جائے گا، پھر ناک رکھنے میں آپ کو سجدے میں پرابلم ہوگی۔ یا پھر ایسا ہو تو بڑی اچھی بات ہے کہ بھائی پوری زمین آپ کے لیے جو ہے وہ مٹی ہے، آپ کی ناک بھی مٹی کے اوپر ہے، آپ کا سر بھی مٹی کے اوپر ہے۔ اب آپ نے ماتھا تو رکھا مٹی کے اوپر اور وہ کوئی اونچی جگہ ہے، اونچی چیز ہے، کوئی گٹی وغیرہ ہے، اور ناک اس کی وجہ سے آپ کی سجدے میں نہیں لگ پا رہی ہے، تو ویسے ہی یہ سنت ایک فوت ہو گئی، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ تمہارے لیے جو سجدہ تم کرو تو مٹی پر کرو، یا جو صحابی نے کیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سکوت اختیار کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا آپ کے لیے مسجد ہے۔ آپ کہیں پر بھی پاک صاف ظاہراً جہاں نجاست نہیں ہے، آپ اس جگہ پر عبادت کر سکتے ہیں، نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔
सैकड़ों ऐसे गरीब परिवार जो फाका करके जिंदगी गुजार रहे हैं, और बहुत से ऐसे मजबूर लोग जो गुर्बत की वजह से बीमारियों से जूझ रहे हैं और उनके पास इलाज कराने के लिए भी पैसे नहीं है। तो उन गरीब फैमिलीज को हर महीने हमारी सोसाइटी राशन देती है और उन गरीबों का फ्री में इलाज कराती है। तो आप लोग हमारे साथ मिलकर उन बेवा औरतों और यतीम बच्चों का सहारा जरूर बने और उनके राशन और दवा इलाज के लिए ज्यादा से ज्यादा ताउन करें, और ये इरादा करें कि गरीब के बच्चों को इंशाल्लाह भूखा नहीं सोने देंगे। और हर हफ्ते हर महीने आप लोगों से जो भी हो सके आप ताउन जरूर करें। इनको 10-10 साल से जो लोग बिस्तर पर पड़े हुए हैं, इंशाल्लाह ताला हम सब मिलकर उन गरीबों का इलाज भी कराएंगे और हर महीने इंशाल्लाह ताला उन गरीबों को हम राशन पहुंचाएंगे। ये सोसाइटी का अकाउंट नंबर है और ये स्कैनर है। आप लोग इस अकाउंट पर या इस स्कैनर के जरिए आप गरीब फैमिलीज की हेल्प कर सकते हैं।